آج بھی ہے۔ تو وہ کانٹے میں اس نے گوشت ڈالا تو وہ بالکل کانٹا بیٹھ گیا، گوشت والا حصہ، اور مجھے تول کے گوشت بنا کے دے دیا کہ استاد جی لے جائیں۔ میں دل میں سارا راستہ استاد جی فرماتے میں سوچتا آیا کہ اس اللہ کے بندے نے اپنا کتنا نقصان کیا۔ بندہ چلو تولتا ہے تو تھوڑا دیتا ہے نا، اضافہ کر کے دیتا ہے، اس نے تو بہت زیادہ دے دیا۔ میں سوچتا آیا کہ بھائی یہ کیا کیا اس بیچارے نے۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ میں نے انگور خریدے، کلو خریدا، تو اس نے جو ہے نا جھکتا ہوا مجھے دیا، وہ کانٹا بیٹھا ہوا تھا، میں نے اٹھایا ہاتھ میں تو مجھے ہلکے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا یار یہ تو کلو کا اتنا وزن تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی ٹھہر ایک منٹ۔ وہ ٹھہرا، میں نے ساتھ والے کانٹے سے کہا، میں نے کہا اس کا وزن کرو، تو وزن کیا تو 1 پاؤ انگور کم تھے۔ میں نے کہا بھائی دیکھ ادھر آ کے، کہتے صحیح مولوی صاحب وہ ہمارا کانٹا خراب ہے۔ میں نے خراب ہے تو تم صحیح کرو اس کو، تم تو سب کو ایسے ڈنڈی مارو گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی۔ اللہ رب العزت نے مدین جو علاقہ ہے وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ لوگ شرک اور کفر کے اندر تو مبتلا تھے ہی، لیکن ایک دوسری بیماری جو اخلاقی بیماری تھی، ناپ تول میں کمی کرنا، یہ ان کا جو ہے نا شعار تھا۔ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے مختلف ہیلے بہانوں سے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے روکا۔ اب ناپ تول میں کمی کرنے سے بندوں کا حق ضائع ہوتا ہے، حقوق العباد ضائع ہوتا ہے، کسی کو حق پورا نہیں ملتا۔ اور جو ناپ تول میں قوم کمی کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر قحط والی بیماری کو مسلط فرما دیتے ہیں، حدیث پاک میں آتے ہیں قحط کی بیماری۔ آج بھی اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں بھی یہ بیماری عروج کے اوپر ہے۔ تاجر بھائی، عام طور پہ عمومی بات میں کر رہا ہوں، ہاں اللہ والے بھی ہیں جو بلکہ جھکتا ہوا تول کے دیتے ہیں، ناپ تول پوری طرح کرتے ہیں، ایسے بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں، لیکن عمومی بات، اکثریت بات کہ مختلف ہیلے بہانوں سے ڈنڈی مارا کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی۔ ہمارے استاد جی مولانا عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ فرمایا ایک کسائی تھا، داڑھی والا بھی تھا، نمازی بھی تھا۔ تو میں گوشت لینے گیا، استاد جی فرماتے تو وہ اٹھ کے مجھے ملا، آؤ استاد جی، آؤ جی آؤ، ہاں جی گوشت لینا ہے، کتنا لینا ہے؟ میں نے جو لینا تھا کلو لینا تھا، تو میں نے بتا دیا بھائی مجھے کلو گوشت چاہیے۔ تو اس نے ایسے گوشت کاٹا اور جو ہے نا کانٹے میں ڈالا۔ آج تو کمپیوٹر کانٹا آ گیا ہے نا نمبروں والا، پہلے دور میں وہ ترازو ہوتا تھا نا، آج بھی ہے۔ تو وہ کانٹے میں اس نے گوشت ڈالا تو وہ بالکل کانٹا بیٹھ گیا، گوشت والا حصہ، اور مجھے تول کے گوشت بنا کے دے دیا کہ استاد جی لے جائیں۔ میں دل میں سارا راستہ استاد جی فرماتے میں سوچتا آیا کہ اس اللہ کے بندے نے اپنا کتنا نقصان کیا۔ بندہ چلو تولتا ہے تو تھوڑا دیتا ہے نا، اضافہ کر کے دیتا ہے، اس نے تو بہت زیادہ دے دیا۔ میں سوچتا آیا کہ بھائی یہ کیا کیا اس بیچارے نے۔ پھر میرے دل میں کھٹکا ہوا، فرمایا میں گھر میں بھی میرے ترازو پڑا تھا، میں نے آ کے تولا تو 1 پاؤ گوشت کم تھا، 1 پاؤ گوشت کم تھا۔ عجیب انداز ہے ڈنڈی مارنے کا۔ ہمارے ہاں یہ جو ٹرکوں کے اوپر بوریاں یا مرچی یا اس قسم کی جو ہے نا ہم بیچتے ہیں، اب وہ بوری کا وزن جو ہے انہوں نے متعین کیا ہوا ہے جی، 1 کلو یا 2 کلو جی بوری کا وزن ہم نے کاٹنا ہے۔ بھائی بوری کا وزن 2 کلو ہوتا ہے بھلا؟ یہ تو نہیں ہوتا نا، چھوٹی ہے بڑی ہے، بس انہوں نے 2 کلو کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ یہ گناہ ہے، کسی کا حق مارنا ہے، حرام کھانا ہے یہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قسم سے اور بھی عجیب طریقے ہیں لوٹنے کے لوگوں کے، اللہ معاف فرمائے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ میں نے انگور خریدے، کلو خریدا،
تو اس نے جو ہے نا جھکتا ہوا مجھے دیا، وہ کانٹا بیٹھا ہوا تھا، میں نے اٹھایا ہاتھ میں تو مجھے ہلکے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا یار یہ تو کلو کا اتنا وزن تو نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی ٹھہر ایک منٹ۔ وہ ٹھہرا، میں نے ساتھ والے کانٹے سے کہا، میں نے کہا اس کا وزن کرو۔ تو وزن کیا تو 1 پاؤ انگور کم تھے۔ میں نے کہا بھائی دیکھ ادھر آ کے۔ کہتے صحیح مولوی صاحب وہ ہمارا کانٹا خراب ہے۔ میں نے خراب ہے تو تم صحیح کرو اس کو، تم تو سب کو ایسے ڈنڈی مارو گے، یہ گناہ ہے۔ اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا نا کہ بھائی ڈنڈی نہ مارا کرو، ہر کسی کا حق پورا دو، انہوں نے کہا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ شعیب علیہ السلام تم نمازیں پڑھو، تم اللہ اللہ کرو، تمہیں کیا ہم جیسے لین دین کریں، معاملات کریں، خریدیں بیچیں، کیا تمہاری نمازیں یہی کہتی ہیں کہ جو ہے نا ہم اپنی مالوں میں بھی اپنی مرضی نہ چلائیں؟ ہمارے مال ہیں، ہم جیسے بیچیں۔ مسلمان تو پابند ہے، اپنی مرضی کا نہیں، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ مسلمان اپنی مرضی پہ نہیں چلتا، مسلمان تو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا نا، فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم الآخر، آخرت کی امید رکھو، آخرت کے خوف، آخرت سے ڈرو، قیامت کا دن آنے والا ہے، تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد کرنے والے مت بنو، مت پھیلو فساد کرتے ہوئے۔ کسی کا حق آپ مارو گے تو امن آئے گا، فساد ہوگا، فساد ہوگا نا۔ ظلم سے کبھی جو ہے نا سکون امن نہیں آتا، ظلم سے فساد آتا ہے زمین کے اوپر۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہوں نے ایک بھی نہ سنی، شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، کہا تم ایسے جھوٹ بولتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبوت کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں کے اندر وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے عذاب بھیجا، زلزلہ آیا تو زلزلے میں آدمی نہیں ٹھہر سکتا نا، عمارتیں ہی گر جاتی ہیں، زلزلہ آیا تو اوندھے منہ گر گئے، نیچے گرے، اوپر سے عمارتیں ساری تباہ و برباد ہو گئے، کھنڈرات پڑے ہوئے آج بھی ان کے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوموں کا ذکر کیا۔ بہرحال ہمارے لیے ان آیات کے اندر یہی اسباق ہے کہ ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، ہم اس اعتبار سے زندگی گزاریں کہ ہم نے ہر عمل کا جواب اپنے اللہ کو دینا ہے۔